سامعین خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی پرانی مشہور یونانی کہانی کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ کہانی ہے پرومیتھیس کی اور اس آگ کی جو اس نے انسانوں کو دی۔ جی ایک ایسی کہانی جو صدیوں سے سنائی جا رہی ہے۔ بالکل، ہمارے پاس اس موضوع پر ایک تحریر ہے جو اس پوری داستان کو بیان کرتی ہے۔ تو ہم اسی تحریر کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ یہ قصہ کیسے شروع ہوا، پرومیتھیس کون تھا، اس نے ایسا کیوں کیا، اور پھر اس کے نتائج کیا نکلے۔ صحیح۔ ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں بلکہ تھوڑا گہرائی میں جانا ہے، سمجھنا ہے کہ تحریر کے مطابق پرومیتھیس نے آخر دیوتاؤں کے بادشاہ زیوس کی مخالفت کیوں کی، آگ کیوں چرائی، اور اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، کیا جذبہ تھا۔ ہاں تو آئیے اس دلچسپ داستان کو کھولتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسے وقت میں جب دنیا یوں سمجھیں ابھی نئی تھی، ابھی بن رہی تھی۔ یونانی اساطیر کے مطابق یہ ایک بہت ابتدائی دور تھا، اچھا، اور انسانوں کے لیے شاید کوئی سنہرا دور نہیں تھا۔ ٹھیک، تحریر بتاتی ہے کہ زمین پر انسان تھے تو صحیح، لیکن ان کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، مطلب کافی قابل رحم تھی۔ قابل رحم کس طرح سے؟ وہ اندھیرے میں رہتے تھے، سردی بہت تھی، اور جو ملتا تھا کچا کھا لیتے تھے۔ او، تو بس ایک بنیادی سی مشکل زندگی تھی۔ یعنی بالکل قدرت کے رحم و کرم پر، کوئی خاص ہنر، کوئی سہولت نہیں تھی۔ جی بالکل، یہ تو واقعی ایک کٹھن تصویر ہے۔ اور یہیں پر پھر پرومیتھیس کا کردار آتا ہے نا؟ بالکل اسی پس منظر میں۔ تحریر میں پرومیتھیس کو ایک ٹائٹن بتایا گیا ہے، یعنی دیوتاؤں سے بھی پہلے کی نسل کا ایک طاقتور وجود۔ جی ہاں، ٹائٹن۔ اور وہ بہت ذہین تھا، بہت سمجھدار، لیکن جو بات سب سے خاص لگتی ہے وہ اس کی ہمدردی تھی، خاص طور پر انسانوں کے لیے۔ ہاں، یہ بات اہم ہے۔ لگتا ہے کہ وہ شاید واحد تھا جو انسانوں کی اس حالت کو دیکھ کر واقعی پریشان ہوا۔ تحریر کہتی ہے کہ اس نے ان کی مشکلیں دیکھیں، محسوس کیں، اور پھر فیصلہ کیا کہ ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ تو خود میں بڑی بات لگتی ہے، اس زمانے میں دیوتاؤں کے بیچ میں۔ بالکل، اور دوسری طرف کون تھا؟ دیوتاؤں کا بادشاہ زیوس، جو اولمپس پہاڑ پر راج کرتا تھا، بہت طاقتور، کائنات کا حکمران۔ لیکن تحریر اسے انسانوں کے معاملے میں شاید تھوڑا سخت دکھاتی ہے۔ سخت یا بے پرواہ؟ شاید دونوں۔ وہ سمجھتا تھا کہ انسان کمزور ہیں، شاید اس لائق نہیں کہ انہیں زیادہ طاقت دی جائے۔ اچھا، اور آگ جو روشنی دیتی ہے، گرمی دیتی ہے، کھانا پکانے، اوزار بنانے کے کام آتی ہے، وہ صرف دیوتاؤں کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ صرف دیوتاؤں کی؟ جی، زیوس کا خیال تھا کہ یہ طاقتور چیز انسانوں کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ شاید ڈر تھا کہ وہ غلط استعمال کریں گے یا زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔ تو یہیں سے اصل کشمکش شروع ہوتی ہے۔ پرومیتھیس جو انسانوں سے ہمدردی رکھتا ہے وہ جاتا ہے زیوس کے پاس۔ جی، تحریر کے مطابق اس نے باقاعدہ درخواست کی کہ انسانوں کو آگ دے دیں، ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن زیوس اس نے صاف انکار کر دیا۔ صاف انکار، بالکل قطعی انکار۔ اس کا ماننا تھا کہ انسان اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں، یا شاید وہ انہیں اپنے برابر آتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، درخواست رد ہو گئی۔ اور اب پرومیتھیس ایک آپ کہہ لیں چوراہے پر ہے۔ ہاں، دیوتاؤں کے بادشاہ کا حکم مانے یا ان انسانوں کی مدد کرے جن کے لیے اسے درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ بہت بڑا تھا۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ پرومیتھیس نے زیوس کا حکم نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ انسانوں کی مدد کرے گا۔ جی، اس کا ارادہ پکا تھا۔ تو قصہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک رات وہ چپکے سے اولمپس پہاڑ پر گیا، دیوتاؤں کے گھر میں۔ وہاں کہیں دیوتاؤں کی مقدس آگ جل رہی تھی۔ اور اس نے کیا کیا؟ تحریر میں تفصیل ہے کہ اس نے سونف کا ایک لمبا کھوکھلا ڈنٹھل لیا۔ سونف کا ڈنٹھل؟ ہاں، جو اندر سے آہستہ آہستہ سلگ سکتا ہے۔ اس نے اسے آگ سے چھوا اور اس چنگاری کو احتیاط سے چھپا کر واپس زمین کی طرف لے آیا۔ یہ تو چوری ہوئی۔ چوری سے بڑھ کر یہ ایک کھلی بغاوت تھی۔ صحیح۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ پھر بھی وہ چنگاری لے آیا انسانوں کے پاس۔ جی ہاں، وہ جلتی چنگاری ڈنٹھل میں چھپائے تیزی سے نیچے اترا اور انسانوں کو دے دی۔ یہ تو واقعی ایک ڈرامائی لمحہ ہے۔
بہت زیادہ۔ اور انسانوں کا کیا رد عمل تھا؟ تحریر کیا بتاتی ہے؟ پہلے تو وہ حیران رہ گئے، پھر خوشی سے جیسے پاگل ہو گئے۔ یقیناً پہلی بار آگ دیکھنا، اس کی گرمی محسوس کرنا۔ ان کے لیے تو یہ معجزہ تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا اس آگ کا؟ فوراً استعمال شروع کیا، اپنے غار جھونپڑیاں گرم کیں، جانوروں کو ڈرا کر بھگایا، رات کو روشنی کی۔ اور کھانا پکانا؟ ہاں، سب سے اہم، کھانا پکانا شروع کیا۔ یہ تو زندگی بدل دینے والی بات تھی۔ بالکل، اور پھر انہیں پتا چلا کہ آگ سے دھات پگھلا کر اوزار ہتھیار بن سکتے ہیں۔ اچھا۔ تو اس ایک تحفے نے ان کی پوری دنیا بدل دی۔ گاؤں بنے، معاشرہ بنا، ترقی شروع ہوئی۔ اور پرومیتھیس ان کی نظر میں کیا بن گیا؟ ایک ہیرو، ایک نجات دہندہ، اپنا محسن ماننے لگے وہ اسے۔ یہ نقطہ بہت اہم لگتا ہے، جو تحریر بھی شاید اجاگر کرتی ہے۔ جی، کہ آگ صرف گرمی اور روشنی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ علم کی پہلی چنگاری تھی، ایجادات کی بنیاد تھی۔ تہذیب کی شروعات؟ ایک طرح سے ہاں، انسانی تہذیب کے سفر میں ایک نیا موڑ آیا۔ انسانوں کو اپنے ماحول پر کچھ کنٹرول ملا۔ وہ صرف جانوروں کی طرح جی نہیں رہے تھے اب۔ صحیح کہا، وہ بقا کی جدوجہد سے آگے بڑھ کر ترقی کا سوچنے لگے۔ یہ ایک امید کی علامت بھی تھی۔ لیکن کہانیاں ختم تو نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ زیوس، اس کا کیا رد عمل تھا جب اسے پتا چلا کہ اس کا حکم توڑا گیا اور مقدس آگ انسانوں تک پہنچ گئی؟ اس کا غصہ! تحریر کہتی ہے کہ وہ شدید غضبناک ہوا۔ اس کا غصہ آسمان تک پہنچ گیا۔ یقیناً بادشاہ کا حکم جو ٹالا گیا تھا اور دیوتاؤں کی خاص چیز انسانوں کو دے دی گئی تھی۔ اس نے فوراً انتقام کا فیصلہ کیا۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے اپنے کارندے بھیجے، پرومیتھیس کو پکڑوا لیا۔ پکڑوا لیا؟ جی، اور سزا کے لیے اسے بہت دور کفکاز کے اونچے پہاڑوں میں لے جایا گیا۔ کفکاز؟ وہاں کیا تھا؟ وہاں اسے ایک چٹان کے ساتھ بھاری زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، ایسی جگہ جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، تنہا۔ یہ تو بہت سخت سزا ہے۔ صرف قید؟ نہیں، قید سے بھی بدتر۔ زیوس نے ایک بہت بڑا عقاب بھی مقرر کیا۔ عقاب؟ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ہر روز آتا اور پرومیتھیس کا جگر نوچ کر کھاتا۔ کیا ہر روز؟ ہر روز۔ اور تاریخ کی سب سے ہولناک بات یہ ہے کہ پرومیتھیس کیونکہ ایک لفانی ٹائٹن تھا تو وہ مرتا نہیں تھا؟ ہاں، اور اس کا جگر ہر رات دوبارہ آ جاتا تاکہ اگلے دن عقاب پھر آ کر وہی اذیتناک عمل دہرا سکے، ایک نہ ختم ہونے والی وحشتناک سزا۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے، روزانہ ویسی ہی تکلیف، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ کل پھر ہوگی۔ ناقابل بیان اذیت تھی۔ لیکن یہاں پرومیتھیس کے کردار کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ تحریر کیا کہتی ہے؟ تحریر کہتی ہے کہ اس شدید تکلیف کے باوجود اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ہمت نہیں ہاری؟ نہ ہی زیوس سے رحم مانگا، وہ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ یعنی وہ مانتا تھا کہ اس نے صحیح کیا؟ ایسا ہی لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ جو کیا انسانوں کے لیے کیا، اور وہ صحیح تھا، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ یہ تو کردار کی بہت مضبوطی ہے۔ بالکل، اس کی اصول پسندی، اس کی ہمدردی، وہ اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار تھا۔ یہ صرف جسمانی نہیں، ایک نفسیاتی جنگ بھی تھی جسے وہ بھار نہیں رہا تھا۔ جی۔ تو کیا یہ سزا ہمیشہ چلتی رہی؟ کیا وہ وہیں جکڑا رہا ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، ہمیشہ نہیں۔ تحریر کے مطابق یہ اذیت بہت لمبے عرصے تک، شاید صدیوں تک چلی۔ صدیاں؟ ہاں، لیکن پھر یونانی کہانیوں کا ایک اور بڑا ہیرو ہیراکلیز، ہرکیولس جسے کہتے ہیں؟ جی وہی، وہ اپنے کسی سفر پر اس پہاڑ پر پہنچا۔ اچھا۔ اس نے پرومیتھیس کو اس حال میں دیکھا، اس کی کہانی سنی، اسے اس ٹائٹن کی ہمت اور قربانی کا اندازہ ہوا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا تیر کمان نکالا، پہلے اس عقاب کو مار گرایا جو روز آتا تھا، اچھا کیا۔ اور پھر اپنی زبردست طاقت سے وہ زنجیریں توڑ دیں جن سے پرومیتھیس بندھا تھا۔ تو پرومیتھیس آزاد ہو گیا؟ جی، بالآخر اسے رہائی ملی۔ تو اس کی قربانی بیکار نہیں گئی؟ بالکل نہیں۔ اسے سزا تو ملی، بہت بھاری سزا، لیکن اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ انسانوں کو آگ مل چکی تھی، وہ ترقی کر رہے تھے۔ اور پرومیتھیس کی کہانی وہ یونان میں پھر ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اسے کیسے یاد رکھا گیا؟ ایک باغی کے طور پر جس نے طاقتور دیوتاؤں کے خلاف جا کر کمزور انسانوں کا ساتھ دیا، ایک محسن کے طور پر۔ اور آگ، وہ تو صرف آگ نہیں رہی ہوگی پھر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جیسا تحریر بھی اشارہ کرتی ہے، وقت کے ساتھ وہ علم کی، روشنی کی،
انسانی ذہانت اور تخلیق کی علامت بن گئی۔ تہذیب کی علامت۔ جی ہاں، اور پرومیتھیس کا نام خود ہمت، قربانی، علم دوستی اور انسانیت سے محبت کا ایک استعارہ بن گیا۔ ادب میں، آرٹ میں، فلسفے میں اس کی کہانی بار بار دہرائی گئی۔ تو اگر ہم اس پوری داستان کا اس تحریر کی روشنی میں ایک نچوڑ نکالیں، اس کا مرکزی پیغام کیا سمجھا جائے؟ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ میرے خیال میں کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحیح کام کے لیے، اصولوں پر قائم رہنے کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے کبھی کبھی بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے، جیسے پرومیتھیس نے دی۔ بالکل۔ اور دوسرا یہ کہ ایسی قربانی چاہے کتنی ہی تکلیف دہ ہو، وہ ایک دیر پا مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ اس کے ایک عمل نے تو انسانیت کا رخ ہی بدل دیا۔ جی ہاں، پورا دھارا بدل دیا۔ اور شاید یہ بھی کہ علم اور وسائل جو طاقت دیتے ہیں ان تک رسائی کتنی اہم ہے۔ ہاں، یہ بھی، اور یہ کہ طاقتور قوتیں اکثر انہیں محدود رکھنا چاہتی ہیں۔ پرومیتھیس نے وہ اجارہ داری توڑی۔ تو یہ علم کی طاقت اور اس کی منصفانہ تقسیم کی اہمیت پر بھی بات کرتی ہے۔ بالکل۔ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا علم یا وسائل صرف چند لوگوں تک رہنے چاہیے یا سب تک پہنچنے چاہیے؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے پرومیتھیس کی کہانی کا جائزہ لیا۔ وہ ٹائٹن جس نے دیوتاؤں کے بادشاہ زیوس کی مرضی کے خلاف جا کر انسانوں کو آگ کا تحفہ دیا، جس کی اسے ناقابل بیان سزا ملی۔ لیکن اس کے ایک عمل نے انسانیت کی تقدیر پر گہرا اثر ڈالا۔ بلا شبہ یہ ہمدردی، اصول پسندی، قربانی اور علم و ترقی کی ایک لازوال داستان ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک فرد کا قدم میں کتنا بڑا فرق لا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود سوچ سکتے ہیں۔ پرومیتھیس کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کے دور میں آگ کیا ہے؟ وہ کون سا علم ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے، کون سے وسائل ہیں جو معاشرے میں ویسی ہی بنیادی تبدیلی لا سکتے ہیں جیسی آگ لائی تھی؟ اچھا سوال ہے۔ اور ان جدید آگوں تک سب کی منصفانہ رسائی کے لیے آج کس قسم کی جدوجہد، کس قسم کی پرومیتھین کوششوں یا قربانیوں کی ضرورت ہے؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ اس تفصیلی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ آئندہ ملاقات تک۔ شکریہ۔